بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے میں 12 ربیع اول 1443 ہجری کو بکھی شریف ضلع منڈی بہاؤالدین میں جانشین جگر گوشہ حافظ الحدیث پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے زیر قیادت نکلنے والے جلوس میلاد مصطفیٰ، اس پر دجالی ٹولے خطائی ٹولے کی جانب سے پتھراؤ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جانشین جگر گوشہ حافظ الحدیث پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کو کہ جنہوں نے اس موقع پر بھی انتہائی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ اگر آپ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے اور حکمت عملی اختیار نہ کرتے تو قیمتی انسانی جانے کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے کہ خطائی ٹولہ دجالی ٹولہ وہ کسی بھی فساد سے کسی بھی جرم سے باز آنے والا نہیں۔ اگر جوابی طور پر جلوس میلاد کے شرکاء ان کو بھی اشتعال دلایا جاتا تو نہ جانے معاملہ کتنا بڑھ جاتا، لیکن میں حضرت قبلہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی آپ کی حکمت عملی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس معاملے کو بھی انتہائی خوش اسلوبی سے نبھانے کی بھرپور کوشش کی۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر دہشت گردی ہو یا میلاد مصطفیٰ کے جلوس پر پتھراؤ ہو، اہل سنت کے لیے یہ باتیں نئی نہیں ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر اس سے پہلے بھی دہشت گردی کی گئی، فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ دہشت گردی کا طریقہ بدلا ہے، چہرے بدلے ہیں، نام بدلے ہیں، کردار وہ پچھلا باقی ہے۔ وہی معاملہ ہے میلاد مصطفیٰ کے جلوس پر پتھراؤ کا۔ اس سے پہلے بھی ملک پاکستان میں پاکستان کے سنیوں نے کئی بار اس قسم کے معاملات دیکھے ہیں، فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ نام بدلے ہیں، چہرے بدلے ہیں، کردار وہی ہے۔ پہلے میلاد مصطفیٰ کے جلوس پر پتھراؤ کیا جاتا تھا گستاخان رسول کی طرف سے۔ آج جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ گستاخان آل رسول ہیں، وہ دشمنان آل رسول ہیں، دشمنان اہل بیت مصطفیٰ ہیں، گستاخان جگر گوشہ رسول ہیں۔ اور گستاخ رسول میں اور گستاخ جگر گوشہ رسول میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علامہ سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے گستاخ جگر گوشہ رسول کو بھی کافر قرار دیا۔ گستاخ رسول تو کافر ہے ہی، لیکن علامہ سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے گستاخ جگر گوشہ رسول کو بھی کافر قرار دیا، اس لیے کہ کل کی گستاخی کی جائے یا جز کی گستاخی کی جائے۔ سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا استدلال یہ ہے جیسے کل کی گستاخی ایمان سے نکال کر کفر میں دھکیل دیتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جز کی گستاخی بھی ایمان سے نکال کر کفر میں دھکیل دیتی ہے۔ تو گستاخان رسول ہوں یا گستاخان جگر گوشہ رسول ہوں، یہ عمل ان کا نیا نہیں ہے، یہ عمل ان کا پرانا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں پر ان حضرات کی جانب سے پتھراؤ ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اہل سنت اس چیز کو دیکھتے آئے ہیں۔ صرف اتنا فرق آیا ہے کہ چہرے بدلے ہیں، نام بدلے ہیں، کردار وہ پرانا باقی ہے جو کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور تیسری بات اس موقع پر میں یہ کرنا چاہوں گا، اپنے سادہ و سنی بھائیوں کو مخاطب بناؤں گا کہ خدا را اب اپنی آنکھیں کھولیں۔ جب اس دجال نے، اشرف دجالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی لخت جگر کی جانب
خطا کی نسبت کی، غلطی کی نسبت کی، اس کا تکرار کیا۔ ہمارے بہت سے سادہ لو سنی بھائی اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ شاید یہ کوئی ذاتی جھگڑا چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ وہ شخص گستاخی اور بے ادبی کی گہری اور تاریک کھائیوں میں گر چکا ہے۔ ہمارا اہل سنت کا عمل، ہمارا طریقہ ادب ہے۔ ہم تو اپنے اساتذہ کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے غلطی ہوئی۔ ہم تو اپنے مشائخ اور اپنے پیران اعظام کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان سے غلطی ہوئی۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، انہوں نے تو ہمیں یہ درس دیا کہ اگر کسی وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں کسی بڑے سے کسی بھی قسم کی کوتاہی سرزد ہو جائے تو کوتاہی کے کلمات بھی نہیں بولے جاتے، غلطی کے الفاظ بھی نہیں بولے جاتے، خطا کا لفظ بھی نہیں بولا جاتا، تسامح سے تعبیر کر لیا جاتا ہے تاکہ مقصد بھی ادا ہو جائے اور انسان بے ادبی سے بھی بچ جائے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہدایہ کی شرح میں جب بعض احادیث طیبہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جنہیں صاحب ہدایہ نے ذکر کیا، لیکن کتب حدیث میں وہ احادیث نہیں ملی۔ جب نہیں ملی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو حدیث بیان کی ہے کتب حدیث میں کہیں نظر نہیں آتی۔ کوتاہی کی نسبت صاحب ہدایہ کی جانب کی جا سکتی تھی، لیکن ہم ادب والے ہیں۔ صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ذکرہ مشائخنا غیر ان قصور نظرنا اخفاہ عنا۔ وہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب کوتاہی کی نسبت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہمارے مشائخ نے اس قسم کی روایات اور احادیث ذکر کی ہیں، ہماری کوتاہ نظری نے انہیں ہم سے چھپا دیا ہے۔ یعنی اگر ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کسی بڑے سے کہیں تسامح ہوا ہے اور اس تسامح کی نسبت ہم اپنی جانب کر لیں، ہم اپنی جانب کر سکے تو ہم اپنی جانب کرتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہمارا تو طریقہ یہ ہے، ہم عام مصنف، عام عالم، اپنے اساتذہ، مشائخ، ان کی جانب غلطی کی نسبت نہ کریں۔ تو ہم میں سے کس کی جرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے لیے اٹھ کر غلطی کی نسبت کرے، خطا کی نسبت کرے، اور ممبر پر بیٹھ کر ہاتھ ہلا ہلا کر زور سے چیخ چیخ کر معاذ اللہ انتہائی بے باکی کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و التسلیم کی لخت جگر کے بارے میں کہے کہ معاذ اللہ وہ خطا پر تھیں۔ میرے بھائیوں، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی اور دیگر علماء اہل سنت نے اس شخص سے اسی وقت برات کا اظہار کر لیا تھا، لیکن ہمارے بہت سے سادہ لو سنی بھائی ابھی تک کشمکش میں مبتلا تھے کہ نہ جانے یہ ذاتی جھگڑا ہے، کیا جھگڑا ہے۔ میں اپنے سنی بھائیوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار انور پر آپ کے عرص مبارک پہ جو کام انہوں نے کیا، کیا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے؟ اہل سنت کا طریقہ تو وہ ہے جو ہمیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سکھاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر آ کر وہ اپنی تحقیق چھوڑ دیتے ہیں، صاحب مزار کی تحقیق کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ جواب میں یہی کہتے ہیں کہ میں صاحب مزار کا احترام کرتے ہوئے، اس کا ادب کرتے ہوئے اپنی تحقیق چھوڑ کر میں اس صاحب مزار کی تحقیق کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے اکابر مزارات پر حاضر ہوتے تھے تو اپنی تحقیقات چھوڑ دیتے اور صاحب مزار کے احترام میں ان کی تحقیق پہ عمل کرتے۔ لیکن یہ کون سے سنی ہیں کہ جو صاحب مزار کا کوئی احترام نہیں کرتے، ان کے عرص مبارک میں جوتے لہراتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹوں کی بے ادبی میں اعزاز محسوس کرتے ہیں۔ میرے سنی بھائیوں، یہ کون سے سنی ہیں؟ یہ اہل سنت کا طریقہ کب سے رہا؟ اور میں اپنے سنی بھائیوں کی توجہ ادھر بھی لانا چاہوں گا کہ کیا کوئی شخص سنی ہو کر میلاد مصطفیٰ کے جلوس پر پتھراؤ کو سوچ سکتا ہے؟ یا اس سے پہلے میلاد مصطفیٰ کے جلوس کی تاریخ میں صدیاں گزر گئی ہیں، میلاد مصطفیٰ کا سلسلہ امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، کیا کسی سنی نے
کبھی میلاد مصطفیٰ کے جلوس پر پتھراؤ کیا؟ سنی بھائیوں، خدا را آنکھیں کھولیے، یہ دجالی ٹولہ، یہ گستاخوں کا ٹولہ ہے جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی حیا نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی حیا نہیں ہے، وہ کسی اور کی حیا کیسے کریں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کی گستاخیاں کر کے یہ شفاعت مصطفیٰ کے امیدوار بنے بیٹھے ہیں۔ اس بے شرم کی تو شرم و حیا بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہ اپنے نام کے ساتھ جلالی لکھواتا ہے۔ ہم اسے جلالی نہیں کہتے، ہم اسے دجالی کہتے ہیں، لیکن یہ اپنے نام کے ساتھ جلالی لکھواتا ہے۔ حضور حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے، لیکن ان کی اولاد کو گالیاں بکتا ہے۔ کل جو اس نے پتھراؤ کروایا ہے اس جلوس کی قیادت کون کر رہا تھا؟ حضرت قبلہ حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے حضرت قبلہ پیر طریقت پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس جلوس کی قیادت کر رہے ہیں، اور یہ بدبخت اس سے پہلے اپنے جلسے ان کے زیر صدارت کروایا کرتا تھا، اپنے نام کے ساتھ جلالی لکھتا ہے، لیکن حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد کو گالیاں بکتا ہے۔ سنی بھائیوں، کبھی اولاد کو گالیاں بک کے باپ کو راضی کیا جا سکتا ہے، جیسے حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد کو گالیاں بک کے حضرت حافظ الحدیث علیہ رحمہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کی گستاخی کر کے، آپ کی آل کو گالیاں بک کے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں اشرف دجالی کو بھی مخاطب بنانا چاہوں گا۔ یہ ایسا دجال ہے، ایک جانب گنڈے بھیج کر میلاد مصطفیٰ کے جلوس پہ حملہ کروایا، اور دوسری جانب پوسٹیں کر رہا ہے کہ جی مولوی عابد کے گھر پہ حملہ ہو گیا۔ میں اسے ایک بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا بکھی شریف کا پورا گاؤں جھوٹ بول رہا ہے؟ اور کیا وہ زخمی جھوٹے ہیں؟ کیا وہ ضلع انتظامیہ جھوٹی ہے؟ وہ ویڈیوز جھوٹی ہیں جہاں تیرے بھائی کے گھر کی چھت سے پتھر برس رہے ہیں؟ ارے اشرف دجالی، اور کتنے جھوٹ بولے گا؟ جھوٹ کے علاوہ تیرے پاس کیا ہے؟ جھوٹ کے علاوہ بھی تجھے کچھ آتا ہے؟ اور دوسری بات، میں اشرف دجالی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر تیری بات مان لی جائے کہ تمہارا پتھراؤ کا کوئی پلان نہیں تھا، تو میں تم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو تیرے بھائی کے گھر کے اندر ویڈیو کے اندر اجنبی مرد نظر آ رہے ہیں، پورا ایک ٹولہ نظر آ رہا ہے، یہ اندر کیا کر رہے تھے؟ اگر تمہارا پلان نہیں تھا پہلے سے، اگر تو میلاد مصطفیٰ کے جلوس کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا، تو ظاہر آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ گھر کے اندر اتنے اجنبی گنڈوں کا ٹولہ موجود ہونا، کیا یہ عام حالات میں بھی آپ کے گھر میں رہتا ہے؟ عزت دار گھروں میں تو اجنبی مرد اس طرح نہیں رہتے۔ یہ سارے لوگ اگر عمومی حالات میں بھی تمہارے گھر کے اندر رہتے ہیں تو اس کی وضاحت تم کر سکتے ہو، ورنہ عزت دار گھروں کے اندر اس طرح اجنبی مردوں کے جتھے پناہ گزین نہیں رہتے۔ اگر یہ لوگ عام حالات میں بھی تیرے بھائی کے گھر رہتے ہیں تو اس کی وضاحت تو خود کرے گا، اور اگر یہ اجنبی گنڈوں کا جتھا عام حالات میں تیرے بھائی کے گھر نہیں رہتا اور خاص اس وقت آیا تھا، تو بات صاف سی ہے کہ تم لوگوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ جب یہاں سے میلاد مصطفیٰ کا جلوس گزرے گا تو تم ان پر پتھراؤ کرو گے۔ ابھی تو چونکہ جھوٹ مکر فریب کا منبع ہے، اس لیے اپنی عادت سے مجبور ہو کر لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، لیکن اب تیرا یہ دھوکہ نہیں چلے گا۔ تیری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے، پوری دنیا جان چکی ہے کہ تو ایک گستاخ شخص ہے، تو ایک دجال شخص ہے، تو ایک مکار اور فریبی شخص ہے۔ تیرا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس قسم کے فتنوں سے اہلیان پاکستان کو، اہل سنت کو، اہل اسلام کو نجات عطا فرمائے۔ آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔